بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ ناظرین، ایک طویل غیر حاضری کے بعد آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں، اور چونکہ ایک بہت بڑا مسئلہ ایک ملک میں ظاہر ہے کہ ایک بڑا آئینی بحران پیدا ہونے جا رہا ہے یا پیدا ہو چکا ہے، اور جو صدر مملکت ہیں ڈاکٹر عارف علوی صاحب، انہوں نے جو ایک اپنا ترک کا آخری پتہ جس طرح پھینکا ہے اور کھیلا ہے، اس کے نتیجے میں جو پاکستان کی سیاست کا جو رخ ہے وہ بالکل تبدیل ہو چکا ہے۔ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا تھا یا یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ ٹھیک ہے جی، جو موجودہ جو سابقہ جو حکومت تھی وہ اس نے بڑے خیر و عافیت کے ساتھ جو ہے وہ رخصت ہوئی، گو کہ اس نے اپنی مدت پوری کرنے کی بجائے اپنی مدت سے عین ایک دو روز پہلے جو ہے اسمبلیاں توڑ کر جو ہے وہ اپنی حکومت کا خاتمہ کیا تاکہ اسے انتخابات کے لیے 3 مہینے کا وقت مل جائے۔ لیکن یہ بھی صرف ایک دکھاوا تھا، اس لیے کہ جب انہوں نے وہ جو مردم شماری، جو نئی مردم شماری ہوئی ہے، اس کو جو کابینہ نے یا وہ جو اقتصادی جو کونسل تھی اس نے جو منظور کیا، اس کے نتیجے میں یقیناً جب تک نئی حلقہ بندیاں نہیں ہو جاتی اس وقت تک نئی مردم شماری کے تحت جو ہے وہ عام انتخابات نہیں ہو سکتے، اور نئی حلقہ بندیوں کے لیے یہ بہت پہلے سے کہا جا رہا تھا، الیکشن کمیشن بھی یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں کم از کم 4-5 مہینے لگیں گے۔ تو یقیناً جب یہ ساری صورتحال تھی تو وہ الیکشن جو ہے 3 مہینے والی جو مدت ہے اس مدت میں کسی صورت بھی نہیں ہو سکتے تھے، اور یہی نظر آ رہا تھا کہ الیکشن جو ہے وہ نہیں ہوں گے۔ لیکن ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو کچھ یقین دہانیاں میرا خیال ہے کرا چکے تھے پی ڈی ایم کی حکومت کو یا جو مقتدر حلقے ہیں ان کو، اسی وجہ سے وہ اب تک بیٹھے ہوئے بھی تھے، ورنہ تو پی ڈی ایم کی حکومت نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح جو ہے وہ صدر عارف علوی کو جو ہے ان کے عہدے سے فارغ کر دیں، لیکن بعض معاملات میں چونکہ خاموشی اختیار کر لی گئی تھی، صدر مملکت جو ہے وہ عمرے پر بھی چلے گئے تھے، اس دوران بہت سارے بل آئے اور وہ بھی جو ہے وہ ان کے بغیر اس کے جو ہے کسی طرح جو ہے وہ پاس ہو گئے۔ تو یہ جو آرمی ایکٹ کے حوالے سے اور جو دوسری جو قانونی جو ترامیم تھی، جو اہم بل تھے، اس حوالے سے جب ایک نوٹیفیکیشن ہو گیا اور وہ قانون بن گیا، اور اس کو قانون بننے کے 2 روز بعد صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو یہ خیال آیا کہ یہ قانون تو ان کے دستخط کے بغیر بن گیا ہے، تو انہوں نے کوئی 2 روز بعد یا 48 گھنٹوں بعد جو ہے اس کا جو اظہار بھی اگر کیا، جو اس کی اطلاع بھی دی، تو وہ اپنے ذاتی اکاؤنٹ کے ٹویٹر سے دی۔ یعنی صدر پاکستان جو اس ملک کا سب سے بڑا اہم جو ہے وہ منصب ہے اور وہ سپریم کمانڈر بھی ہیں، وہ جو ہے ان کے علم میں، یعنی وہ بھی اپنے اس بات سے لا علم ہے کہ کوئی فائل جو ان کی طرف انہیں بھیجنی چاہیے تھی اپنے دستخط سے یا کوئی بھی اعتراض لگا کر، وہ جو ہے کسی جعلی دستخطوں سے یا بغیر ان کے دستخطوں سے جو ہے وہ اس کی منظوری حاصل کر دیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ظاہر ہے کہ مذاق ہوا ہے، اور اس حوالے سے نہ صرف یہ ہے کہ پورے ملک میں ایک نئی بحث چھڑ چکی ہے، ایک نیا جو ہے وہ آئینی بحران جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ اب ہوگا کیا؟ ہوگا یقیناً وہی جو منظور خدا ہوگا، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں کچھ اور چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور ایک بار پھر بال جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چلی گئی ہے۔ یعنی اب فیصلہ جو ہے وہ جو چیف جسٹس عطا عمر بندیال صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس ظاہر جائے گا، اور اب لوگوں کی جو نظریں ہیں وہ چیف جسٹس کی طرف یا سپریم کورٹ کی طرف ہوں گی، چونکہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ جہاں چیف جسٹس صاحب کی جو مدت ہے وہ صرف اب 17 ستمبر تک باقی ہے، یعنی 16 ستمبر تک اگر وہ چاہیں تو کوئی جو بھی فیصلے جو ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ وہ اب بڑا انتظار ہے لوگوں کو کہ یہ 16 ستمبر تک کیسے وقت گزرے گا، کیسے فیصلے آئیں گے، کس کے حق میں آئیں گے، کس کے خلاف آئیں گے، تو اس پہ ساری نظر ہے، سب کی نظر ہے۔ تو یہ جو کچھ عارف علوی صاحب نے کیا، وہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑا گیم انہوں نے کیا۔ ایک طرف تو انہوں نے اپنے کپتان سے، جو ان کے کپتان، جو ان کی پارٹی جو ان سے کسی طرح یقیناً ناراض تھی کہ وہ ان کا جو کپتان ہے یا جو ان کے لیڈر ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، وہ ان کو جیل ہو گئی، وہ سزا ہو گئی، اور صدر مملکت جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے، تو ظاہر ہے ان سے ایک دوریاں، ایک ناراضیاں تو تھیں۔
اب اس ناراضگی کو دور کرنے کے لیے یا مستقبل میں پی ٹی آئی میں اپنی ایک پوزیشن بحال کرنے کے لیے یا اپنے لیڈر کی نظر میں سرخرو ہونے کے لیے عارف علوی صاحب جو تھے وہ اس انتظار میں تھے کہ کسی طرح جو ہے وہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ ختم ہو، اسمبلیاں ختم ہو. تو عارف علوی صاحب اس بات کے منتظر تھے کہ کب اسمبلیاں ٹوٹیں، کب پی ڈی ایم کی حکومت گھر جائے، رخصت ہو، تاکہ انہیں میدان خالی ملے. کیونکہ جب اسمبلیاں نہیں ہوں گی تو وہ بل کہاں بھیجیں گے؟ تو ظاہر ہے کہ بل جو ہے وہ منظور نہیں ہو سکے گا، قانون نہیں بن سکے گا. کیونکہ کہا یہی جاتا ہے، جو قانونی ماہرین ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جب پہلے تو ایک دفعہ جو بل آتا ہے تو صدر مملکت کے پاس آتا ہے تو ان کے پاس آپشن یہ ہوتے ہیں کہ یا تو وہ اس کی منظوری دیں یا مسترد کر دیں یا اعتراض لگا کر واپس کر دیں. لیکن صدر صاحب نے بڑی کمال ہوشیاری سے نہ تو اس کی منظوری دی، نہ اس کو مسترد کیا اور نہ ہی کوئی اعتراض لگایا. لیکن اب اصل وہ دیکھنی پڑے گی فائل، اور وہ دیکھنی چاہیے جس کے پاس بھی وہ فائل ہے. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ وہ فائل جو ہے وہ نہ دیکھی جا سکے کہ جناب اس فائل میں آخر ہے کیا. کیونکہ فائل جو ہے وہ صدر مملکت کا جو عملہ ہے، جو پرنسپل سیکرٹری ہیں، وہ صدر مملکت کے پاس جو ہے وہ بھیجتے ہیں اور اس پر صدر مملکت اپنا جو بھی ان پہ لکھنا ہوتا ہے یا نہیں لکھنا ہوتا ہے وہ اس کو وہ کرتے ہیں. لیکن یہ بڑی عجیب بات ہوئی کہ ملک کا سب سے اہم منصب، سب سے بڑے منصب پہ رہنے والے شخص نے 2 دن بعد اپنے ذاتی اکاؤنٹ کے سے ٹویٹ کر کے یہ بتایا کہ جناب وہ تو میرے دستخط ہی نہیں ہیں. یعنی انہوں نے اپنے جو ایوان صدر کے عملے یا جو ان کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں یا جو لوگ ہیں جو صدر مملکت کی فائل کو آگے بڑھاتے ہیں، ان پر انہوں نے جو ہے وہ بے اعتباری کا بھی اظہار کیا اور اس بات کا بھی الزام لگا دیا کہ جی وہ میرے تو دستخط ہی جعلی ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر صدر کے دستخط بھی جعلی ہو سکتے ہیں یا صدر کے دستخط کے بغیر کوئی فائل منظور ہو سکتی ہے، تو یہ بڑی کہا یہی جا رہا ہے کہ صدر عارف علوی صاحب نے آخری وقت میں اپنے لیڈر سے وفاداری نبھانے کی کوشش کی ہے. اور اب بال جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس تھوڑے سے دنوں میں دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ جس کی جو چیف جسٹس کی مدت جو ہے وہ 17 ستمبر تک ہے. لیکن ظاہر ہے جب تک وہ چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ میں چیف جسٹس رہتے ہوئے وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، ان کا اختیار ہے. اب سب کی نظریں ان پر ہیں. لیکن بہرحال عارف علوی صاحب کے اقدام کو جو ہے ایک بڑی جو ہے وہ ایک ایسی چال قرار دیا جا رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ ڈبل گیم کر رہے ہیں. ایک طرف اپنے کپتان کو بھی خوش کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ کہ جی میرے پاس تو فائل آئی تھی لیکن اس میں جو میرے بغیر کیسے چلی گئی، میں نے دستخط نہیں کیے. تو یہ بڑی گوں کی یا یوں کہنا چاہیے کہ ایک آئینی بحران کی جو ہے وہ یہ کیفیت ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس آئینی بحران سے ملک کے جو آئینی ماہرین ہیں وہ کس طرح نمٹتے ہیں. وہ کہ جو نگراں وزیر قانون ہیں انہوں نے تو یہ بیان اپنا موقف دے دیا ہے کہ نہیں جناب یہ نوٹیفیکیشن ہو گیا اور قانون بن گیا ہے. لیکن اگر سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جائے گا اور جا رہا ہے تو یقیناً وہاں پر اس پر قانونی بحث ہوگی اور اس بحث کے نتیجے میں سپریم کورٹ جو ہے وہ ان ترامیم پر جس پر عارف علوی صاحب کو وہ بلا بھی سکتی ہے، صدر مملکت کو سپریم کورٹ طلب بھی کر سکتی ہے، ان سے پوچھ بھی سکتی ہے کہ جی آپ نے جو ذاتی اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے. پھر سپریم کورٹ چاہے تو وہ فائل بھی منگوا سکتی ہے کہ آخر وہ فائل میں دستخط کس کے ہیں. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو اس ملک کے سب سے بڑے منصب پر فائز ہیں وہ اس بات سے کیسے لائن رہ سکتے ہیں اور ان کو 2 دن بعد بجائے ٹویٹ کے ذریعے اپنی اس بے بسی کا اظہار کرنے کی بجائے کم از کم اپنے عملے کے اندرونی طور پر اس کی جو ہے کوئی انکوائری کرانی چاہیے تھی. اس کی انکوائری کرا کر اس معاملے کو باہر لانے کی بجائے، اس کو ٹویٹ کے ذریعے ساری دنیا ان کو بتانے کی بجائے
اندرونی طور پر وہ چاہتے اپنے پرنسپل سیکرٹری کو بلاتے, اپنے دیگر عملوں کو بلاتے, کوئی اندرونی طور پر کوئی انکوائری کمیٹی بنا دیتے, پہلے اس کی چھان بین کر لیتے کہ یہ ہوا کیا ہے, اور ساری دنیا میں مذاق اڑانے کی بجائے یا مذاق اڑنے کی بجائے اس معاملے کا, وہ اس کو اپنے طور پر, چونکہ وہ صدر مملکت ہیں ابھی بھی, وہ چاہتے تو اپنے اختیارات, اتنے تو اختیارات ہیں, چونکہ اس معاملے کی انکوائری کوئی ایف آئی اے تو نہیں کرے گا, کوئی اینٹی کرپشن تو نہیں کرے گا, کوئی ایسا کیس تو نہیں ہے. اس معاملے کی انکوائری اگر کرے گا تو جو صدر مملکت کا جو ایوان صدر کا جو عملہ ہے, اسی میں سے جو ذمہ دار لوگ ہیں, یقیناً انہی کی یہ ذمہ داری ہے. تو صدر مملکت کو اس طرح اس معاملے کو, وہ جو کہتے ہیں نا کہ گھر کا جو معاملہ ہے وہ گھر کے اندر ہی حل ہونا چاہیے, گھر کے جب باہر معاملہ آ جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا مذاق ہی اڑ سکتا ہے. لیکن صدر مملکت نے یہ ایک بڑی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. یہ یقیناً اس طرح کا مظاہرہ جو ہے وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس بات سے لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں کہ جناب انہوں نے تو دستخط ہی نہیں کیے. بھائی نہیں کیے تو آپ کو سب سے پہلے تو ایکشن لینا چاہیے تھا اپنے اس عملے کے خلاف, کوئی انکوائری کمیٹی بنانی چاہیے تھی, یا جو بھی کوئی قانونی طریقہ ہونا چاہیے تھا وہ کرنا چاہیے تھا, اور گھر کی بات گھر میں رکھنی چاہیے تھی. لیکن لگتا ہے کہ وہ اپنے کپتان کو خوش کرنے کے لیے زیادہ جو ہے وہ سرگرم ہے, اور انہوں نے اپنے کپتان کو, اپنی پارٹی کو, لگتا ہے کہ پوری پلاننگ کے ساتھ کیا گیا یہ. کیونکہ ایک جیسے ہی صدر مملکت نے یہ ٹویٹ کیا کہ جناب میرے دستخط نہیں ہے, تو پوری جو پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا ہے وہ ایکٹیو ہو گیا. انہوں نے اس پر جو ہے وہ تبصرے, بیانات اور اپنا جو ریئیکشن ہے وہ ظاہر کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پوری پلان کیا گیا ہے. لیکن جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے نتیجے میں اب یہی لگتا ہے کہ صدر مملکت جو ہے ان کے دن بھی بہت تھوڑے رہ گئے. وہ کہ ان کی جو مدت پوری ہو رہی ہے وہ 9 ستمبر تک مدت بتایا یہ جاتا ہے. لیکن چونکہ پارلیمنٹ صدر کو اسمبلیاں جو ہے وہ صدر کو منتخب کر دی ہیں, اور اسمبلیاں ہیں نہیں, تو جب تک نئے الیکشن نہیں ہو جاتے, جب تک نئی اسمبلیاں نہیں آ جاتی, جب تک وہ نئی اسمبلیاں نئے صدر کا انتخاب نہیں کر لیتی, جب تک تو صدر اپنے عہدے پر جو ہے برقرار رہ سکتے. تو صدر عارف علوی صاحب نے بڑا جو کہنا چاہیے کہ بڑا خوبصورت گیم کھیلا ہے کہ جناب, ایک تو یہ کہ اگر انہوں نے اس سمری پہ دستخط نہیں کیے تو وہ سمری جب دستخط صدر نہیں کرتے تو وہ واپس پارلیمنٹ میں جاتی ہے. جوائنٹ سیشن جو ہے اس کو دوبارہ سے صدر مملکت کے بعد بھیجتا ہے. تو صدر کو یہ بات پتہ تھی کہ اب تو قومی اسمبلی ہے ہی نہیں, تو لہٰذا یہ بات یہیں ختم ہو جائے گی. لیکن چونکہ ایک اور چیز یہ سامنے آئی کہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت جو تھی اس نے بڑی کوشش کی صدر عارف علوی صاحب کو فارغ کرنے کی, لیکن بیچ میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی یقیناً ایسا کوئی معاملہ ضرور ہوا کہ جس کے نتیجے میں پی ڈی ایم کا وہ جو ایک بہت زیادہ پریشر تھا صدر کو تبدیل کرنے کا وہ نہیں رہا اور ان کو چلنے دیا گیا. لیکن اب یہ لگتا ہے کہ ظاہر ہے کہ صدر مملکت جو ہے وہ ان حالات میں اپنے عہدے پر برقرار کیسے رہ سکیں گے. لیکن صدر صاحب نے بڑا خوبصورت کھیل یہ کھیلا ہے کہ وہ آخر وہ ان کو گھر بھیجے گا کون. صدر مملکت کو گھر بھیجنے کا ایک واحد طریقہ جو تھا وہ معاوضے کی تحریک تھی. اب وہ معاوضے کی تحریک کہاں آئے گی؟ اسمبلی تو ہے ہی نہیں. تو اسمبلی جب نہیں ہے تو صدر کو پتہ ہے کہ اب انہیں ہٹایا نہیں جا سکتا کسی معاوضے کی تحریک لا کر. اب انہیں یہ ہے کہ دباؤ ڈال کے ان سے استعفیٰ لیا جا سکتا ہے, یا وہ خود استعفیٰ دے دیں. اگر انہوں نے خود استعفیٰ دینا ہوتا تو وہ یہ کام بہت پہلے استعفیٰ دے کے کر لیتے, یا یہ کام کر کے فوراً استعفیٰ دیتے. لیکن اگر وہ اب بھی اپنے منصب پر برقرار ہے تو ان کو پتہ ہے کہ انہیں کوئی ہٹا نہیں سکتا قانونی طریقے سے, آئینی طریقے سے. لیکن اس کے باوجود بھی کہا یہی جا رہا ہے کہ نئے صدر کی تلاش شروع کر دی گئی ہے. نیا صدر آنے والے دنوں میں جو ہے وہ اپنا منصب, جو صدر مملکت کا منصب ہے, وہ کوئی بھی جس پر بھی اتفاق ہوگا وہ نیا منصب صدر کا جو ہے وہ سنبھال لے گا. لیکن اب اصل مسئلہ جو ہے وہ صدر عارف علوی کو گھر بھیجنے کا ہے کہ آخر وہ کون سا آئینی اور قانونی طریقہ ہوگا کہ جس کے تحت عارف علوی صاحب کو جو ہے وہ باعزت طریقے سے جو ہے وہ گھر بھیجا جا سکے. اور یہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر انہوں نے استعفیٰ خود بھی دیا تو تاثر یہی ملے گا کہ ان پر دباؤ ڈال کر جو ہے ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے. لیکن صدر عارف علوی صاحب کو اپنے لیڈر کے حق میں,
اپنے لیڈر کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اور اپنے لیڈر کی نظر میں، اپنی پارٹی کی نظر میں سرخرو ہونے کے لیے جو آخری وار کرنا تھا وہ کر چکے. تو یہ بڑا اہم اقدام ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والا جو وقت جو ہے، یہ جو چند روز ہیں، ہفتہ 10 دن ہے، یہ انتہائی اہم ہے. اور جو آئینی بحران کی جو کیفیت نظر آ رہی ہے، اس کو جو سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جا رہا ہے، تو سپریم کورٹ اس پر کیا فیصلہ دیتی ہے اور آئینی ماہرین جو ہے وہ اس مسئلے کے حل کے لیے آخر اس مسئلے کا آخر کیا حل نکالتے ہیں. صدر عارف علوی کے اس اقدام پر جو دو بڑی پارٹیاں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، انہوں نے تو واضح مطالبہ کر دیا ہے صدر سے استعفے کا. لیکن وہ مطالبہ ہی کر سکتے ہیں، ان کو ہٹا نہیں سکتے اب، اور وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی کہ وہ صدر کو ان کے عہدے سے ہٹا سکیں. لیکن انہوں نے مطالبہ بہرحال کر دیا ہے کہ ان کو جو ہے صدر عارف علوی صاحب استعفیٰ دیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ عارف علوی صاحب ان کا مطالبہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، ان کے مطالبے پہ استعفیٰ دیتے ہیں، یا کوئی اور ایسا دباؤ ہوتا ہے یا کوئی اور ایسی وجہ بنتی ہے کہ ان کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے. لیکن یہ تو طے ہے کہ عارف علوی صاحب کے دن اب تھوڑے ہیں بحیثیت صدر. اور سپریم کورٹ نے اس معاملے میں جو ہے بڑا اہم جو ہے وہ جو بھی ہے، سب کی جو نظریں ہیں اس معاملے میں فیصلے کے حوالے سے وہ سپریم کورٹ پر ہیں. تو ناظرین، یہ ہماری آج کی گفتگو، اور ہم آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں. اور اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ. چینل تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.